ذکر خیر اپنے تقریروں میں کی سینٹ میں، اور اس سے پہلے رات کو ہم نے یہ مشاورت کی، تو یہ ڈرافٹ ہم نے بنایا، اور جب ہم ادھر گئے تو سینٹ میں اس حوالے سے دوسرے رفقائے کار نے بھی تقاریر کی، تو ہم نے ضروری سمجھا کہ چیئرمین صاحب کو ہم ریکویسٹ کریں، اور جو ہم نے قرارداد کا مسودہ سیکریٹریٹ کو دیا ہے اس کو ایجنڈے میں شامل کریں۔ رولز اور سینٹ کے یہ ہیں کہ اگر ایک ممبر بھی بیٹا ہو اور کوئی قرم پوائنٹ آؤٹ نہ کہے تو اس کا یہ پریراگیٹیو ہے کہ وہ اپنا موقف پیش کریں۔ اگر کسی کو اعتراض تھا تو آپ دیکھ لیں کہ پورا ہاؤس بھرا تھا، تو جب وہ دلچسپی نہیں لے رہے تھے اور چلے گئے، اور وہاں پر دو کمیٹیوں کی میٹنگز چل رہی تھی، انٹیریئر کمیٹی کی میٹنگ چل رہی تھی، اس میں مختلف پارٹیوں کے ہمارے رفقائے کار موجود تھے، تو جب سینٹ کا اجلاس شروع تھا تو اس کو آنا چاہیے تھا۔ میں نے اس ملک کو مقروض نہیں کیا۔ ہمارے جو ساتھی ہیں جس کا یہی خواہش ہے اور یہ خدشہ ہیں کہ یہ دہشت گردی کا لہر ہے، فوک ہے، برف باری ہے، اور تھوڑا آگے الیکشن جانا چاہیے، اس نے یہ ملک 62,000 ارب روپے مقروض نہیں کیا۔ تو اگر آپ اس فگر کو 62 ارب کو 124 ارب کروانا چاہتے تو تھوڑا 2 مہینے کے بعد کروا لیں، 3 مہینے، کیونکہ سدھرنا تو آپ لوگوں نے نہیں، اور کون لوگ لائیں گے؟ وہی لوگ ہوں گے نا۔ اور میں پھر اگر اس قرارداد پر اگر کوئی پاکستان میں ریفرنڈم کرانا چاہتے تو کروا لیں، یہ قرارداد پیش کیا۔ تو الحمدللہ ہمارا زندگی ابھی تک آپ کے سامنے ہے اور کھلا کتاب ہے۔ ہم نے آج تک اگر کسی کے ساتھ مدد نہ کی ہو تو ہم نے کسی سے کسی قسم کا بیگنگ یا کوئی چیز، اگر اشاروں کی بات ہوتی تو 2018 میں میرا بھائی اور میرا بیٹا وہ جیتا ہوا الیکشن ان بیچاروں نے آپ کے سامنے ہے۔ یہ قرارداد جو ہم لائیں، سینٹ میں ہمارا ایک آزاد گروپ کی حیثیت سے 6 ممبران کا گروپ ہے۔ ایک باجوڑ کا نواب ہیں ہدایت اللہ خان، اور گورنر ایکس گورنر شوکت اللہ خان کا بھائی ہے، اپنے حیثیت کا مالک ہیں۔ ایک ہلال الرحمن جو چیف آف ممند ہیں، چیف آف حلیم زئی، ملک شہزادہ حلیم زئی اس کا پوتا ہے، اور عرصہ سے اس کا گھر ملک شہزادہ خان حلیم زئی مجلس شورا کا ممبر رہا، اس کا چچا واحد خان سینیٹر رہا، بائی خود سینیٹرز، تو اس پر بھی کوئی یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ایک ممبر وہ ہے۔ دوسرا زٹ کے بھی جو احمد خان صاحب ہیں، بلوچستان کے بہت بڑے، اور پاکستان کے کنٹریکٹرز کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے، وہ ہمارا اس گروپ کا ممبر ہیں۔ ایک نصیب اللہ بازئی، اور ایک گوادر کا بہت بڑا نواب ہیں بابر کھودا سردار کو کہتے ہیں، وہاں کا نواب ہے کھودا بابر۔ اور میں غریب فقیر آپ کے سامنے ہوں، دلاور خان، میں اس کا پارلیمانی لیڈر ہوں اس گروپ کا۔ گوادر
کا وہی ہمارا بھائی ایک دن پہلے ہم بیٹھے تھے اور یہی رونا رو رہے تھے کہ ہم اپنے علاقوں میں یہ دہشت گردی کے حوالے سے الیکشن کیمپین نہیں کر سکتے. اسی طرح یہ ہدایت اللہ خان باجوڑ آپ کے سامنے ہے، کیونکہ ہمارا پڑوسی KPK کا ضلع ہے، اس میں خودکش دھماکہ ہوا اور اس کا بھتیجا وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، الیکشن کیمپین میں ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس دن پریس کانفرنس میں اس نے بتایا کہ کم از کم اپنے حلقوں میں ہم کیمپین الیکشن نہیں کر سکتے. دوسرا جو کئی علاقے بلوچستان کے اور KPK کے برفباری اور موسمی حالات کی وجہ سے، یعنی آپ دیکھ لیں کہ فوگ میرے خیال میں 2-3 گھنٹے یہ فضا صاف رہتا ہے، باقی تو شام کے وقت تو زیرو ویزیبلٹی ہے. اچھا، کل پرسوں کل کی بات ہے جب میں سینٹ میں یہ ذکر کر رہا تھا IDPs کا، کہ ہمارا جو بیٹے کا اور بھائی کا جو حلقہ ہے وہ بھی بنیر کا ایڈجسنٹ یعنی بارڈر ایریا ہے اور پہاڑی علاقہ ہے، اور یہی لوگ ہمارے بھائی وہاں سے IDPs بن کے ادھر آئیں. وہ لوگوں نے ایسا اچالا کہ آپ نے ملندرئی اور وہاں پر جو علاقے، اس علاقے کے لوگوں کو دہشت گرد کہا. میں نے کہا میں نے یہ ذکر ضرور ملندرئی کا کیا، وہ اس کا مہمان نواز لوگ ہیں. میرا بیٹا ادھر گیا تھا اور شام کا وقت تھا، زیرو ویزیبلٹی تھی فوگ کی، تو اس کی مہمان نوازی کی ذکر میں نے اس تقریر میں کی کہ انہوں نے روکا تھا کہ آپ ادھر کھانا کھائیں، اور میں نے اس کو کہا کہ یہ پہاڑی علاقے ہیں اور فوگ ہیں، زیرو ویزیبلٹی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی دہشت گردی یا کوئی گولی تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا، تو آپ جلدی وہاں سے نکلیں. اب وہ مخالفین بڑا چھڑا کر وہ بتا کہ ہمارے علاقے کو ملندرے کو اس نے دہشت گرد کا. میں نے کہا ملندرے کے لوگوں نے میرے بیٹے کے لیے کھانے کا ادھر، باقی پاکستان گرے لسٹ میں ہے، بلیک لسٹ میں جا رہا ہے، اسی قسم کی افواہیں تھی. تو اس وجہ سے وہ 27 کنڈیشنز میں ایک کنڈیشن یہ بھی تھا کہ ہر بندہ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے وہ تھمب امپریشن جا کے بینک میں کرے گا، تو جو کہ وہ باہر کے لوگوں کے لیے ناممکن تھا، کیونکہ باہر سے بندہ ادھر مزدوری کر کے بائیو میٹرک کے لیے تو ادھر اکاؤنٹ بائیو میٹرک کے لیے تو نہیں آ سکتا. اس چیز کو ہم نے سینٹ کی اس کمیٹی میں اٹھایا اور ہم نے فارن جتنے بھی مشنز ہیں اس کو لیٹرز لکھیں کہ جس طرح آپ پاسپورٹ کا اجرا کرتے ہیں وہاں پر، اسی طرح یہ بائیو میٹرک سسٹم کا بھی ان لوگوں کا یہ فیسیلیٹیشن سینٹر بنائیں تاکہ ان کو یہاں آنے کی ضرورت نہ ہو. کیونکہ اس اکاؤنٹ سے وہ لوگ وہاں سے پیسے بیچتے تھے اپنا سیلری، تو ایک تو پاکستان کو جو فارن ریمیٹنسز آتے تھے اس کو بریک لگ گیا، اور دوسرا جو